بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، عورتوں کو اچھے طریقے سے ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں، یعنی میاں بیوی پر اللہ نے ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، بوجھ سمجھے بغیر، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیوی کو شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں جن باتوں کی رعایت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس میں 4 باتیں خاص طور سے قابل لحاظ ہیں۔ پہلی بات، میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو وقت پر ادا کر دے، اس سلسلے میں ٹال مٹول سے کام نہ لے۔ بیوی کا کیا حق بنتا ہے، وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ شوہر کا کیا حق بنتا ہے، وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ معروف اور بھلے طریقے میں یہ داخل ہے کہ حق والے کو حق اس کے وقت پر ادا کر دو، اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لو۔ دوسری بات، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ناگواری اور ناپسندیدگی ہرگز نہ ہو، بلکہ خوش مزاجی سے، حسن اخلاق سے حق والے کا حق ادا کر دیا جائے۔ بیوی اپنے شوہر کا حق خوشی سے ادا کرے، شوہر اپنی بیوی کا حق خوشی سے ادا کرے، یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے دونوں پر۔ تیسری بات، حق کی ادائیگی میں میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر احسان جتلا کر حق ادا کرنے کی وجہ سے تکلیف دینے کا معاملہ نہ کرے۔ بیوی اگر شوہر کا حق ادا کرنے کے بعد احسان جتلائے گی، شوہر بیوی کا حق ادا کرنے کے بعد احسان جتلائے گا، تو یہ تکلیف دینے والا ایک سلسلہ دونوں میں نفرت پیدا کر دے گا۔ چوتھی بات، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ، نرمی سے کام لینا، اپنے حق کا مطالبہ نرمی سے کر لینا، ناگوار چیزوں کو حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے برداشت کر لینا، یہ بھی معروف طریقے میں داخل ہے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 293۔ تو اس میں میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص طور سے ارشاد فرمایا گیا کہ بیوی کے حقوق شوہر کے حقوق بیوی ادا کرے۔ آج کے اس سبق میں بیوی کا مقام شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ناگوار اور نامناسب چیزوں سے ایک دوسرے کو بچاتے رہنا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی خوش دلی سے کر دینا، بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا، حق والے کو اس کے حق کا مطالبہ کرنے کی زحمت بھی نہیں دینا، اس کا حق مانگنے کی تکلیف بھی نہ دی جائے۔ بیوی کو اپنا حق مانگنے کی زحمت مت دو، شوہر کو اپنا حق مانگنے کی زحمت مت دو۔ اگر کوئی شخص بیوی کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے، وہ ظالم ٹھہرے گا۔ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دینے میں ٹال مٹول کیا جائے۔ عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے، شریعت میں جو نفقہ اس کے ذمے فرض کیا گیا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، لاپرواہی نہ کرے۔ بار بار تیرے ماں کے گھر سے لے کے آ، تیرے بھائیوں کے پاس سے لے کے آ، تیرے باپ کے پاس سے لے کے آ، اس طرح بھکاری شوہر بن کے نہ جیے، اس طرح سڑک چھاپ شوہر بن کے نہ جیے۔ جس طرح قبول کیا کہ جملے سے بیوی کو قبول کیا ہے تو اس کے حقوق کو بھی قبول کیا ہے، تو نفقہ اور سکنا اور رہن سہن کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ہر مذہب میں ہیں، غیر مسلموں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سب میں شوہر ہی اپنی بیوی کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ تو مسلمان تو بدرجہ اولیٰ اس کی ذمہ داری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ حضرت امام ابو بکر جسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھلے طریقے سے زندگی گزارنے میں یہ بھی داخل ہے، مرد عورت کا مہر ادا کر دے وقت پر،
مرنے پر جنازے میں وہاں ٹھہر کر اس سے معافی منگوانے کی اور اس سے مہر ساقط کرانے کا میت سے مطالبہ کرنے کی نوبت نہ آئے، کھلانے پلانے میں کنجوسی سے کام نہ لے، اس کے ساتھ رات گزارنے میں باری باری ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، بیوی سے سخت کلامی سے پیش نہ آئے، گندی زبان بیوی سے استعمال نہ کرے، اسے تکلیف دینے والا رویہ اختیار نہ کرے اور بلا وجہ کے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، یہ سب بھلے طریقے سے زندگی گزارنے میں داخل ہے۔ احکام القرآن سورہ نساء صفحہ نمبر 19۔ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھلے طریقے سے رہنے کا حکم اللہ نے فرمایا، اس میں یہ بات داخل ہے کہ میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کے تعلق میں استواری کے ساتھ ازدواجی زندگی میں سکون تلاش کرتے ہوئے نگاہیں ٹھنڈی رہیں، گزر بسر خوشگوار ہو۔ یہ چیزیں دیانتاً اخلاقاً ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ناچاقیاں بڑھتی جاتی ہوں تو پھر اس صورت میں شریعت کا حکم سخت ہو جاتا ہے کہ اب ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی گوارا نہیں کی جائے گی۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پھر اپنے قریب پڑوسی کے ساتھ، دور رہنے والے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ پڑوسی جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ساتھ رہنے والے سے مراد بیوی ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ جو تمہارے دیوار سے لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، تو تمہارے جسم سے لگا ہوا رہ رہا ہو وہ کتنا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا جائے۔ احادیث میں ذکر ہے پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہے، اسلام کا حق ہے، وہ ہمسایہ ہے، وہ ہمسایہ ہونے کا حق ہے، وہ رشتہ دار ہے، رشتہ داری کا حق ہے۔ یہ تین حقوق بعض پڑوسیوں کے لیے عائد ہو جاتے ہیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تین حقوق میں بیوی زیادہ حقدار ہوتی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ تمہارے پاس رہنے والی پڑوسن بھی ہے، وہ تمہاری رشتہ دار بھی ہوتی ہے، تمہارا اس سے رشتہ زوجیت جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا مقام، اس کی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے یوں فرمایا، عرفات کے میدان میں تاریخی خطاب فرماتے ہوئے اس کا ایک حصہ یوں تھا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت سے، یعنی اللہ سے نرمی اور حسن معاشرت کا وعدہ لے کر ان کی ستر کی جگہوں کو اللہ کے حکم کے ذریعے سے حلال کر لیا ہے، اس واسطے ان کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، نزا کے وقت، سکرات کے عالم میں صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے پاس موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، 2 کمزور ذات یعنی بے بس عورت بیوی اور یتیم حال بچے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دنیا سے رحلت فرماتے وقت جو نصیحتیں حقوق العباد سے متعلق زیادہ قابل توجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی ہیں، امت کو اس کی طرف رہبری فرمائی ہیں، وہ ہے بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک روایت میں یوں فرمایا، بیویوں اور ماتحتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مکمل ہوا اور آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی مسلسل تاکیدی نصیحت کرتے رہے، اچھے سے پیش آئیں، بیوی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، سخت کلامی نہ ہو، ظلم نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، بری بات نہ ہو، لان تان گالم گلوچ نہ ہو۔ اتنی نصیحت فرماتے تھے، مجھے خیال ہونے لگا کہ اب ان کو تو طلاق دینا ہی حرام ہو جائے گا، جس کے ساتھ ایسا حکم فرمایا جا رہا ہو اب ان کو چھوڑنا ہی حرام ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا،
میں تم کو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کرو۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت، بلکہ سفارش اللہ کا نبی کر رہا ہو۔ کس قدر اہمیت بڑھ جاتی ہے عورتوں کے معاملے کی۔ جس معاملے میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کہہ کر اللہ سفارشی بن جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، باب الوصیہ بالنساء، نبی سفارشی بن جائے۔ اب اندازہ کریں، آج اگر مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی سفارش کا خیال رکھیں گے تو کل قیامت کے دن بخشش سے نوازے جائیں گے کہ تم نے ہماری سفارش کا خیال کیا، آج ہم تمہارے حق میں سفارش کریں گے۔ اور اگر جس کو کل نبی کی شفاعت نہیں پانا ہے، وہ نبی کی سفارش کی خیال نہیں رکھے گا اور عورتوں کے ساتھ بد زبانی بد کلامی سے پیش آئے گا۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا، مسلمانوں، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ بھلے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بھلے اور اچھے ہوتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں، اور سب سے زیادہ اخلاق کا اندازہ مارکیٹ میں نہیں، جماعت میں نہیں، مسجد میں نہیں، دوستوں میں نہیں، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ تمہارے کیسے اخلاق ہیں، اس سے تمہارے کامل ایمان والا ہونے کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں اضافہ فرمایا، میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ عورتوں کا احترام تو محترم آدمی ہی کرتا ہے، جو شریف ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شرافت سے پیش آتا ہے، اور جو گھٹیا کمینہ قسم کا انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ گھٹیے پن سے ہی پیش آتا ہے۔ اس واسطے عورت ہماری کوئی ایسی کمزوری، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جسے ہم لائٹ لے لیں اور اللہ کے پاس ہمیں جواب دینے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تمہارے بھائی کیا کر لیں گے، تمہارے والد کیا کر لیں گے، فون پکڑ کے پٹائی کر رہے ہوں، چیخ پکار کی آوازیں سنا رہے ہوں، میں ماروں گا، کون کیا کرتے، آ جاؤ دیکھیں گے، کیس کر لیتی، چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، یہ دھمکیاں، اس طرح جو بھی اپنی بیوی کے ساتھ حیوانیت، درندگی، ظلم، جبر کے ساتھ پیش آئے گا، اسے کل قیامت میں اپنے ایک ایک مار چوٹ ظلم لعن طعن کا حساب دینا پڑے گا۔ عورتوں کے سلسلے میں خاص طور سے جو اپنی زندگی پوری، اپنا جسم، والدین، رشتہ دار سب چھوڑ کر ایک اجنبی شخص کو اپنی زندگی کا ساتھی مان کر اپنے خواہشات اور اپنی تمام ضروریات تمہارے حوالے کر کے آئی ہو، اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ اخلاقاً گوارا ہے، نہ شرعاً گوارا ہے۔ اللہ سے دعا ہے بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق اور ان کے مقام کی سمجھ نصیب فرمائے، اور کل قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی ذمہ داری سے برا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔